حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں۔ آپ قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے والد حضرت عبد المطلب بن ہاشم تھے، جبکہ والدہ کا نام حالہ بنت وہب تھا۔ اسی نسبت سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں تقریباً 567 کے آس پاس ہوئی۔ ان کی ابتدائی زندگی مکہ کے اس معاشرے میں گزری جہاں عرب قبائل نظام، بہادری، سخاوت اور خاندانی عزت کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ حضرت عبد المطلب کے گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچپن ہی سے ایک باوقار اور مضبوط ماحول میں پرورش پائی۔ جاہلیت کے زمانے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حارث بن حرب بن امیہ سے ہوا، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عوام بن خویلد سے ہوا۔ اس نکاح سے حضرت زبیر بن عوام، حضرت صائب بن عوام اور عبد القعبہ پیدا ہوئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچپن کی تربیت خود بڑی مضبوطی سے کی۔ ان کے شوہر عوام کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ خصوصاً حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے بہادری، خود اعتمادی اور مضبوطی کردار کے ساتھ پروان چڑھایا۔ ان کی سخت تربیت کا ذکر سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، اور بعد میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی نے ثابت کیا کہ ان کی والدہ کی تربیت نے ان کے کردار پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی دعوت پیش فرمائی تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پھوپھیوں میں شمار ہوتی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ ایمان، قربانی، استقامت سے بھر گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھیں اور مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑی رہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غیر معمولی بہادری اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ جب جنگ کے حالات مسلمانوں کے لیے انتہائی سخت ہو گئے اور بہت سے لوگ منتشر ہو گئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان جنگ کی طرف بڑھی۔ ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور وہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جانے والی عورتیں تھیں۔ بعض روایات میں ان کی اس بہادری کا ذکر ملتا ہے۔ کہ وہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹتے دیکھ کر انہیں ثابت قدم رہنے کی ترغیب دیتی تھی۔ غزوہ احد کا سب سے دردناک واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تھا۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی تھے۔ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بھائی کی شہادت کی خبر ہوئی تو وہ ان کا جسد مبارک دیکھنے کے لیے آگے بڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ بھائی کی حالت دیکھ کر ان کے دل پر بہت زیادہ صدمہ ہوگا، اس لیے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں روکنے کے لیے فرما دیا، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر اور ایمان کی عظیم مسائل قائم کی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب انہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صبر کیا اور اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر انہوں نے مرثیہ بھی کہا، جس سے اس کے دل میں اپنے بھائی کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ان کا صبر دونوں ظاہر ہوتے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر بھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کا ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ مسلمان خواتین اور بچوں کو ایک محفوظ قلعے میں رکھا گیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ ایک دشمن شخص قلعے کے قریب موجود ہے اور وہ مسلمانوں کی کمزوری کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ روایات کے مطابق انہوں نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اس شخص کا مقابلہ کریں، لیکن جب وہ آگے نہ بڑھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگے بڑھی اور اس دشمن کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ان کی غیر معمولی جرات کی مثال کے طور پر کتب سیرت میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف بہادر ہی نہیں بلکہ نہایت فصیح اور حساس دل رکھنے والی خاتون بھی تھی۔ انہیں شعر کہنے کا ذوق تھا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر مرثیے منقول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات نے انہیں بہت غمگین کیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درد بھرے اشعار کہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں ہونے کی وجہ سے ان کا بہت احترام فرماتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مزاحن فرمایا کہ بری عورتیں جنت میں اس حالت میں داخل نہیں ہوں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ واقعہ کی ان آیت کا مفہوم بیان فرمایا جن میں اہل جنت کی نئی تخلیق اور کنواری بنائے جانے کا ذکر ہے، جس سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہوگی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند احادیث بھی روایت کی۔ ان سے روایت کرنے والوں میں ان کے خاندان کے بعض افراد شامل ہیں۔ کتب حدیث اور رجال میں ان کی روایت کا ذکر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ایمان، صبر اور عبادت کے ساتھ گزرتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا انہیں شدید صدمہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں انہوں نے مرثیہ بھی کہا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری دور تک اسلام پر ثابت قدم رہی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں وفات پائی۔ مشہور قول کے مطابق ان کا وصال 20 ہجری میں ہوا اور اس وقت ان کی عمر 73 سال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک مسلمان عورت ایمان، صبر، حیا، تربیت اور بہادری کے میدان میں بھی عظیم کردار ادا کر سکتی ہے۔ انہوں نے اسلام کی ابتدائی مشکل دور کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندگی گزاری
اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا صدمہ برداشت کیا، غزوہ احد اور خندق کے مشکل حالات میں ثابت قدم رہی اور اپنی اولاد خصوصاً حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی ایسی تربیت کی کہ وہ اسلام کے عظیم مجاہد اور جلیل القدر صحابی بنے۔ اللہ تعالیٰ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راضی ہو اور ان کے درجات بلند فرمائے، ہمیں ان کے ایمان، صبر، حوصلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔